کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے، جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات ہے۔ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، اللہ سے باتیں کر لو، اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے نا، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے، جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بلمحہ تڑپتے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہاری ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ہے ایسے کہ ہر ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔ کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کیا کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ اللہ کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری اس رسائی اللہ کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلدی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ گیا ہے، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں اللہ ضرور مل جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے،
تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا سکون کہاں رکھا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اس دنیا کے سب سے اونچے مقام پر۔ جواب ملا نہیں، انسان وہاں پہنچ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے سمندر کی گہرائی میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ وہاں بھی اتر جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے ریگستان کے ذروں میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ ذروں کو گن لے گا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اسے پھر کہاں رکھا جائے؟ جواب ملا میں اس کا سکون اس کے اندر ہی رکھوں گا۔ یہ پوری کائنات میں تلاش کرے گا، لیکن جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا تو پھر اس کو کہیں سے آواز آ جائے گی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن جا۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل اور دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا۔ اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا۔ اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ چلیں آج آپ کی نظر ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ ورد مجھے ایک ولی اللہ کی طرف سے ملا۔ جب سے ورد سے زبان ہوا ہے تمام مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر دم چلتے پھرتے سفر میں زبان پر جاری رہتا ہے۔ جو کچھ بھی دل میں ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے، حیرت انگیز طور پر پورا ہو جاتا ہے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں یہ سب اسی ورد کا کمال ہے۔ اور میرے دل کو یقین ہے کہ اس ورد میں سے ایک اسم یقیناً اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سے ہر مسئلہ حل، ہر مشکل دور اور ہر خواہش اور سوچ حیرت انگیز طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ورد یہ ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ جملہ مقاصد کے لیے ہر دم ورد زبان رکھیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی راز کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر کو سارا دن کھلا پڑھیں۔ سورہ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ جو شخص بھی کثرت سے پڑھے گا اس کی گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورہ کوثر 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔